سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کے پابند رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق اور روزگار کا سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ روزگار تو ہم نے دینا ہے، روزی ہم دیتے ہیں، ہمارا وعدہ ہے اور ہم دیں گے، نحن نرزقک، روزی ہم دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور پرہیزگاری اور پارسائی کا انجام ہی اچھا ہے، نتیجہ اور رزلٹ پارسائی ہی کا بہتر نکلے گا، باقی سب کھیل کود کا سامان ہے اور ساری چیزیں وقتی ہیں اور وقت پر ختم ہو جائیں گی۔ جو چیز قائم رہنے والی ہے، جو چیز نتیجہ دے گی اور جو چیز کارآمد اور فائدہ مند ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، پارسائی ہے۔ جس کی سیرت اچھی ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق بہتر ہے، تو اس کے پاس تقویٰ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے مختلف اور راستے اختیار کر رکھے ہیں، نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں، دنیا کی بظاہر کامیابی انہیں نظر آتی ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہے، آج وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں، کچھ دن نہیں گزریں گے وہ زمین پر اس طرح گریں گے کہ ان کو اپنے آپ کو جمع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، بیانات اور درس کرنے اور سننے کا مقصد فقط ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے صحیح راستہ متعین کر سکے۔ مختلف زاویوں میں، مختلف جہتوں میں دین کی باتیں سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، مقصد وحید ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راہ راست اور راہ حق کا تعین ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی شریعت اور دین کی بات ایسی ہو جو ہمارے دل کے لیے صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے اور گامزن رہنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ حاضر ہوتے تھے اور ان کے دل اسلام لانے سے پہلے کفر کی تاریکی میں اٹے ہوئے ہوتے تھے، ایک زمانہ گزرا تھا ان کو کفر و شرک کی آلودگیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے، لات و عزا، منات اور حبل نامی بتوں کے سامنے انہوں نے اپنی ماتھوں کو اور پیشانیوں کو جھکا جھکا کر اپنی زندگی گزار دی تھی، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے نام پر کئی جانوروں کا وہ خون بہایا کرتے تھے۔ جب کبھی کہیں جاتے، کوئی نیا مقصد ہوتا، کوئی نیا کام ہوتا، تو اس مجسمے کے پاس، اس پتھر کے پاس جا کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے اور کئی شرکیہ کلمات بھی کہتے تھے۔ تو ایک زمانہ گزرا تھا ان کو کفر و شرک کرتے ہوئے، لیکن جب شان تزکیہ یعنی دلوں کو پاک کرنے والے رسول کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم، آپ کی نگاہ فیض اور آپ کی پر رحمت مجلس، آپ کی پر رحمت بیٹھک، آپ کی پر برکت رفاقت اور سنگت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو اس طرح پاک کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سرشار ہو گئے اور صحیح معنوں میں ان کو بندگی کرنا آ گئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو پکا کریں، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، بغیر آپ کی نسبت کے کچھ ممکن نہیں ہے۔ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ عبادت، طاعت، نیکیاں یہ مجھے اللہ کے یوں ہی قریب کر دیں گی، خواہ میں نسبت کو سمجھوں یا نہ سمجھوں، نسبت کو پکا کروں یا نہ کروں، تو یہ بات ناممکن ہے۔ جب تک تعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ نہیں ہوگا تب تک ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا برملا اعلان کیا، سید الشہداء امیر حمزہ اسلام لے آئے، سیدنا عمر فاروق اسلام لے آئے، اور 40 سے زائد صحابہ اکرام مسلمان ہو چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے، تو صحابہ اکرام کی عرض داشت پر اور ان کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کھلے عام فرما دیا۔ اب ہر ایک کو اسلام کی دعوت کھلے عام دی جانے لگی۔ چنانچہ وہ صحابہ جو مضبوط تھے اور جن کے پاس افرادی اور قبیلے کے اعتبار سے قوت تھی، وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں اس بارے میں سر فہرست ہیں۔ آپ کی کوششوں سے کئی افراد کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، دیگر کئی جلیل القدر صحابہ نے کوششیں کی۔ تو کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک نیا دین اس طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کے مراسم اور تعلقات منقطع کر دیا جائیں، تاکہ یہ تنگ آ کر، پریشان ہو کر پھر اپنا آبائی دین دوبارہ قبول کر لیں اور نئے دین کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ سے مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رشتہ داروں اور اپنے صحابوں کو لے کر پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، گھاٹی عربی زبان میں وادی اور گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی گھاٹی میں آپ مقیم ہو گئے جو کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب سے منسوب تھی، شیب ابی طالب میں۔ وہاں آپ رہ گئے، اور دوسری طرف کفار مکہ نے ہر قسم کا ساز و سامان دینا بند کر دیا، نہ کوئی چیز بیچتے تھے اور نہ کوئی چیز کھانے پینے کو دیتے تھے۔ اور اس 3 سال کے عرصے میں اتنی تنگی ہوئی کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کے لیے کھانے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی تھی، اور بسا اوقات درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ اس قدر تنگی کا زمانہ گزرا۔ اب کفار مکہ نے تو یہ سمجھا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنا نیا دین چھوڑ دیں گے اور پرانے دین پر آ جائیں گے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ ایمان کا نشہ اور ایمان کی محبت اور ایمان کا ذائقہ وہ بلند و بالا شے ہے جس کے سامنے یہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ایمان کی محبت آتی ہے تو لوگ اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنا جان و مال، اثاثہ، سرمایہ، ساری جائیدادیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو جب عیسائیوں نے، روم کے عیسائیوں نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، وہ فرمانے لگے اسلام نہیں چھوڑ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت اور دیا ہوا تحفہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتا۔ انہوں نے ایک بازو کاٹا اور کہا دین چھوڑ دو، وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بازو کاٹ دیا، کہنے لگے دین چھوڑ دو، آپ نے فرمایا کہ اب بھی دین نہیں چھوٹ سکتا، جان جا سکتی ہے۔ ایک پاؤں کاٹ دیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا، ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر مستحکم رہے۔ وہ ایمان کی محبت تھی اور وہ ایمان کا نشہ تھا اور ایمان کی اصلی حقیقت تھی جو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا ہوئی تھی۔ تو کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمان اگر اذیت کی زندگی بسر کریں گے تو دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اپنے آبا کے دین پر دوبارہ واپس پلٹ آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تنگی بڑھتی رہی، تکلیف بڑھتی رہی،
صحابہ اکرام کے ایمانی جذبات مزید بلند ہوتے رہے. ایک ایک ہفتے تک کچھ کھانے کو میسر نہیں آتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں رات کے وقت ایک رات کے وقت مجھے سخت بھوک لگی، وہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی کے دوران، معصوریت کے دوران. آپ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت بھوک سے بےتاب ہو کر میں چلنے لگا. میرے پاؤں کے نیچے مجھے کچھ گیلی چیز محسوس ہوئی. میں نے اس کو پکڑا اور مجھے یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہ ہوئی کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا. میں نے فوراً سے منہ میں ڈال لی اور نگل لی. اس قدر بھوک و افلاس کا عالم، اس کا تنگی اور پریشانی، لیکن صحابہ کرام اسی طرح ایمان پر قائم رہے. کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہوا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مکۃ المکرمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس وقت بھی رکھتا تھا. لہذا باہر کے لوگ تجارت کی غرض سے بھی یہیں آتے تھے. چمڑے کی مصنوعات خریدنے کے لیے وہ یہیں مکۃ المکرمہ آتے تھے، یا کوئی چیز بیچنی ہو یا خریدنی ہو اور دوسرے کسی علاقے میں جانا ہو تو وہ مکۃ المکرمہ سے ہو کر گزرتے تھے. اب جب بھی کوئی نئے قبیلے کا فرد مکۃ المکرمہ آتا تو وہ ضرور سوال کرتا کہ یہ لوگ کون ہیں جو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہیں. وہ یہ سوال ضرور کرتا. جب سوال کرتا تو جب جواب ملتا کہ ایک نیا دین ظاہر ہوا ہے تو وہ اس جستجو میں آتا کہ نیا دین ہے کون سا، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جاتی. چنانچہ اس راز کو معلوم کرنے کے لیے وہ نئے دین کے قریب آتا اور تفصیلات معلوم کرتا، اور خود بخود اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جاتی اور اسلام قبول کر لیتا. جس چیز کو کفار مکہ نے روکنے کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو 3 سال محصور رکھا، اللہ تعالی نے اسی محصوریت کے زمانے کو اسلام کی ترقی کا سبب بنا دیا. یہ اللہ تعالی کی شان ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے تو جس راستے سے ہمیں وہ ناممکن کام نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس کو ممکن بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب وہی بناتا ہے، لیکن وہ سبب کا محتاج بھی نہیں ہے. چاہے تو سبب کے بغیر مسبب کو پیدا کر دے. بارش برستی بادلوں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو سبب رکھا ہے، لیکن اگر تو وہ چاہے تو بادلوں کے بغیر بارش اتار دے. بظاہر زبان بولتی ہے، زبان بولنے کا سبب ہے، لیکن وہ چاہے تو زبان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو قوت نطق عطا کر دے، بولنے کی قوت دے دے. اور آپ نے دیکھا نہ تھا، آپ نے سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لیتے تھے، جب اس کو چھوڑا تھا تو زبان تو اس کو نہ تھی، زبان تو اس کی نہ تھی، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زار و کتار روتا تھا. درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے سلام کیا کرتے تھے، حالانکہ زبان نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ مت سمجھے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ نہیں کروں گا تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلے. وہ اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ راستہ روزگار کا اختیار کروں گا اور حلال اور حرام کا خیال کر کے چلوں گا پھر تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا، پھر تو نفع اور پروفٹ ہی نہیں ہے. اگر ایسے زندگی گزاروں پھر تو تنگی ہے، پھر تو گھر میں فاقے ہیں. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو ہم فاقہ کشی کا سبب سمجھ رہے ہوں اور کاروبار کے جس انداز کو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو غربت ہو جائے گی، یہ تو بڑی پریشانی آ جائے گی، یہ تو میرے خرچ ہی پورے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہیں سے اتنی برکتیں دیتا ہے کہ 7 نسلیں وہیں سے برکتیں حاصل کرتی ہیں. اور ایک انسان حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے عیش و عشرت نہیں ملے گی، صرف اس وجہ سے کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا. جو حرام کا راستہ اس لیے اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت بظاہر اس کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان رہتا ہے. اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا علاقہ ہے،
سارے عزت کرنے والے ہیں، اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے. کیوں بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے یہ مجھے بھی خبر نہیں کہ میں پریشان کیوں ہوں. آپ کو خبر نہیں، آئیے قرآن و حدیث کی زبان بولتی ہے آپ پریشان اس لیے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نہیں مانی، اپنے نفس کی مانی ہے. اللہ تعالی نے آپ کے دل سے سکون کو کھینچ لیا ہے. سکون اس کے ہاتھ میں ہے، عیش و عشرت میں سکون نہیں ہے. سکون اللہ کی عطا ہے جو خاص کیف ہوتا ہے، آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتارتا ہے اور وہاں اتارتا ہے جو اس کے اپنے بندے ہوتے ہیں. خواہ وہ خیمے میں کیوں نہ رہتا ہو، خواہ وہ ڈیڑیا روم میں کیوں نہ رہتا ہو، خواہ وہ چھوٹے سے کوٹھی اور کمرے اور کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہتا ہو، اللہ سکون اس کو عطا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی اطاعت میں رہتا ہے. تو ہم عرض ہی کر رہے تھے کفار مکہ نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو ہم 3 سال محصور کریں گے، قید کر دیں گے تو اسلام پھیلے گا نہیں. اللہ تعالی نے اسی چیز کو اسلام کی ترقی کا سبب بنا دیا. کوئی بھی نیا شخص مکہ میں داخل ہوتا، بولتا یہ کون ہے، یہ 3 سال سے جو قید نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ جواب ملتا کہ کچھ نئے لوگ ہیں، نیا دین اختیار کیا ہے. تو وہ سوال کرتے نیا دین کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، آپ سے بات چیت کرتے، بس آپ سے قریب آنے کی دیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے نکلنے والا فیض نبوت ان کے سینے کو ایمان سے منور کر دیتا تھا. اسی طرح کا واقعہ طفیل بن عمر الدوسی کے بارے میں ہے. مشہور و معروف صحابی ہیں، بڑی قابل توجہ شخصیت ہیں. حضرت طفیل بن عمر الدوسی اپنے قبیل الدوس کے یہ سردار تھے اور ان کے اندر کئی خصوصیات تھیں. یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، قادر الکلام شاعر تھے، اور اس وقت شاعری یعنی عربی زبان کو خاص نظم کے اندر کہنا یہ بہت بڑا ملکہ سمجھا جاتا تھا. قادر الکلام شاعر تھے. اس کے علاوہ سیادت اور قائدیت اور تمام قسم کی صلاحیتیں اور خوبیاں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں. قریش مکہ کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے. عمرے کے ارادے سے یہ مکہ المکرمہ اسی زمانے میں آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اس زمانے میں یہ عمرہ کرنے آئے. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا حدود حرم میں تو قریش مکہ کے سرداروں نے مجھے گھیر لیا، میری بڑی خاطر مدارات کی، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا اور مجھے ایک پل نہیں چھوڑتے تھے اور مجھے بار بار یہ کہتے تھے کہ اے طفیل بات یہ ہے کہ یہاں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے درمیان فتنہ ڈال دیا ہے، معاذ اللہ. ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور اس نئے دین کی وجہ سے ہمارے نوجوان اپنا پرانا دین چھوڑ رہے ہیں. اس لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس شخص کے قریب نہ جانا، ورنہ ممکن ہے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ دو. ان کے الفاظ یہ تھے، آپ ان کے الفاظ سنیے. یا طفیل، وہ کہنے لگے اے طفیل انکا قدیمت بلادنا، تم ہمارے شہر میں آ تو گئے ہو لیکن یہ بات سن لو وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ أَزْهَرِنَا قَدْ أَعْضَلَ بِنَا، ہمیں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے ہمیں پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہمارے اتحاد کو منتشر کر دیا ہے. ہم مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں. قد فرق جماعتنا، اس نے ہمیں منتشر کر دیا ہے اور صرف معاذ اللہ اپنے جادو کی بنا پر. وَإِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ، اس کی بات کیا ہے؟ بات ایک جادو ہے، معاذ اللہ. يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبِيهِ، اس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے. وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے. ایک نیا دین لے کر آیا ہے جس نے سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، اے طفیل ہمیں تمہارے بارے میں بھی خوف ہے کہ تم نئے ابھی شہر مکہ میں آئے ہو، اس شخص سے نہ ملنا. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر اس شخص سے تم مل گئے تو وہ تمہیں اور تمہاری قوم کو بھی جدا کر دے گا.
فلا تکلمہ ولا تسمعن منہ شیئا، اس سے بالکل گفتگو نہ کرنا اور اس کی بات بھی نہیں سننا. ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تو تمہارا آبائی دین تم سے چھوٹ جائے گا. تو فیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں مجھے بار بار نصیحتیں کریں، میرے آگے پیچھے گھیرا کر کے مجھے کہیں نہ جانے دیں، جہاں میں جاؤں تو میرے پیچھے چل پڑیں. ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہ ہو جائے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ بھی اس قدر یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو آپ کی ایک جھلک دیکھ لے وہ ایمان کی جھلک دیکھ لیتا ہے. ان کو اس قدر یقین تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اسلام اور ایمان ہے. جو آپ کے ایک انگ ایک عضو آپ کے چہرے اقدس کی ایک جھلک دیکھ لے وہ ایمان کی حقیقت پا لیتا ہے. اس لیے اس قدر رکھوالی کر رہے تھے، اس قدر گھیرا ہوا تھا طفیل بن عمر دوسی کو، کیونکہ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا. ان کو معلوم تھا کہ اگر ایک سردار چلا گیا تو اس کی قوم اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے گی. طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، نہ آپ کی بات سنوں گا. اور میرا عزم اس قدر پختہ ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا تو میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا، اور اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر روئی ڈال کر میں قریب سے گزرتا تھا کہ کہیں غیر ارادی طور پر بھی آپ کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے. تو طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں ایک روز ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب اپنے رب کے حضور نماز ادا کر رہے تھے. سبحان اللہ، کیا حسین انداز ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ کا حبیب اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہوگا. ہماری عبادیت کیا ہے، ہماری بندگی کیا ہے؟ بندگی ہے تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ہے. آپ کی بندگی کے صدقے ہماری بندگی قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی جو عبادت کا انداز ہے، آپ کی جو عبادت کا طریق ہے، آپ کا جو خشوع و خضوع ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ بروز محشر اگر اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی عبادت، طاعت اور کسی کی عز و انکساری قبول ہوگی تو وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی تو لوائے حمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر میں اللہ کے حضور عرش کے سامنے سجدہ گزار ہو جاؤں گا اور میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ رب العزت مجھے خود ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک، اے حبیب مکرم ہم کسی اور سے تو آج گفتگو نہیں کر رہے، ہمارا جلال اپنے کمال پر ہے، ہم اپنی شان جلالیت کے ساتھ جلوگر ہیں. ہم نے اپنی شان جلالیت اور شان قہاریت کو آج ظاہر کر رکھا ہے. ہم کسی اور سے گفتگو تو نہیں فرما رہے، لیکن اے حبیب مکرم آپ کی سجدہ ریزی، آپ کی تسبیح تحلیل اور ہمارے حضور ابدیت کا اظہار وہ ہے کہ آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں شان قہاریت کے باوجود کہ ارفع رأسک، اے حبیب مکرم آپ سر اٹھائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے نہ چاہا کہ میں سنوں، لیکن اللہ نے چاہا کہ آپ کی آواز میں سن لوں. اور جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ کچھ بھی چاہ لے، بندہ کچھ بھی چاہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی مشیت ہر مشیت پر غالب ہے. اللہ جو چاہتا ہے سارے جمع ہو جائیں اور اس چاہت سے دوسری طرف جانا چاہیں، اللہ کی مشیت سے بھاگ نہیں سکتے. مشیت الہی غالب رہتی ہے. تو فعل کا ارادہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا، لہذا کانوں سے روئی ہٹائی اور دل میں سوچا کہ واللہ انی لرجل لبیب شاعر. اپنے آپ سے کہنے لگے اے طفیل تو بھی عجیب نادان ہے. لوگوں نے کہا تو نے مان لی، لوگ کہنے لگے اس کے قریب نہ جانا، تو قریب نہیں جاتا. لوگوں نے کہا اس کی بات نہ سننا، تم بات نہیں سنتے. تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ اچھے خاصے فہم و فراست رکھتے ہو، شاعر بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، بات سنو، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا. دل میں ارادہ پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب گیا اور میں نے آپ کا کلام سنا. میں نے جب آپ کا کلام سنا
تو اللہ کی قسم آپ سے کلام، آپ کے کلام سے بڑھ کر اچھا کلام میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، وہ الفاظ موتیوں کی طرح میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف میں متوجہ ہوا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، میں آپ کے پیچھے پیچھے، میرے دل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی چاشنی اور مٹھاس تھی، وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کی مزید باتیں سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ اپنے کاشان اقدس اپنے گھر مبارک میں داخل ہوئے۔ میں بھی اندر داخل ہو گیا اجازت لے کر۔ آپ نے فرمایا طفیل کیا ہوا؟ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام سنا ہے، مٹھاس ایسی دل میں اتری ہے کہ جی چاہتا ہے آپ کی مزید باتیں سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا لیا، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور پھر جب قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ دل نشیں انداز تلاوت قرآن نے دل پر اس قدر تاثیر کی اور اثر ہوا کہ فوراً سے پڑھ اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ایمان تھا، یہ اعتقاد تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت ہدایت تھی جو حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طفیل جاؤ، اب اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نشانی تو عطا کیجئے، مجھے کوئی نشانی تو عطا کیجئے کہ میں اپنے قبیلے کو دکھا سکوں کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ دین سچا ہے۔ یہ نشانی کسی اور صحابی کو عطا نہیں ہوئی جو حضرت طفیل بن عمر کو عطا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دراز کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئے، اللہم اجعل لہو آیہ، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ دعا کر دی۔ طفیل بن عمر الدوسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ نشانی کون سی عطا کی ہے، وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی عطا ہو گئی ہوگی۔ یہ ادب تھا۔ یا رسول اللہ یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ نشانی کون سی ہے، بس دعا ہو گئی تو یقین کر لیا کہ نشانی کوئی نہ کوئی ہوگی، اپنے قبیلے کی طرف چل دیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں اپنے قبیلے کے قریب جب اس ٹیلے پر پہنچا جہاں سے میرا گاؤں نیچے نظر آتا تھا، جب میں وہاں پر پہنچا تو اللہ رب العزت نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان میری پیشانی پر چراغ کی طرح ایک نور کو ظاہر فرما دیا۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں، سب مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمکتا ہوا نور نظر آ رہا تھا۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رب العالمین، تو نے اپنے حبیب مکرم کی دعا کو سچا کر دیا۔ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نور پیشانی پر نظر آ رہا ہے یہ میری لکڑی کے، میری اس عصا کے ایک کنارے پر نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ عرض کی کہ یا اللہ یہ اس کے کنارے پر ظاہر ہو تاکہ ہر ایک کو میں دکھا سکوں۔ یہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں گھر میں گیا، میرے عصا پر اسی طرح نور چمک رہا تھا۔ صبح میرے والد میرے قریب آئے، کہنے لگے بیٹا، میں نے عرض کی کہ آج سے میں بیٹا نہیں، آپ میرے باپ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے طفیل؟ آپ فرمانے لگے جب تک آپ دین محمدی کو قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ فوراً سے کہنے لگے میں بھی وہی دین قبول کرتا ہوں اے طفیل جو دین تم نے قبول کیا ہے۔ والد اسلام لے آئے، بیوی قریب آئی تو آپ نے اس سے بھی یہی جملہ کہا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رفتہ رفتہ کئی لوگ اسلام قبول کر گئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تھے تو حضرت طفیل اپنے پورے خاندان کو لے کر، اور ان کا خاندان 70-80 گھرانوں پر مشتمل تھا، وہ 70-80 گھرانوں پر مشتمل ان کا تمام خاندان ان کی کوششوں سے اسلام لے آیا، اور یہ سارے خاندانوں کو لے کر 80 گھرانوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں غزوہ خیبر کے بعد پہنچے تھے۔ یہ شان ہے اس شخص کی جو کہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز پڑھا کرو اور گھر والوں کو بھی حکم دیا کرو، جیسا کہ طفیل نے کیا تھا
صرف اسلام خود اپنے سینے میں نہیں سمیٹا بلکہ گھر والوں کے لیے نشانی لے کر گئے تھے اور ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ہمیں چاہیے کہ خود جو سنیں گھر والوں کو سنائیں, خود دین صرف اپنے اوپر اپلائی نہ کریں, اپنے گھر والوں پر بھی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے.